عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں کپتان عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اڈیالہ جیل میں جو فیصلہ جانا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ مؤخر کیوں ہوا۔ مؤخر ہونا کوئی بڑی خبر نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے مؤخر ہونے کی وجوہات کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ ہوا اور پہلے یہ ڈیٹ دی گئی کہ 23 دسمبر کو سنایا جائے گا، نہیں سنایا گیا۔ پھر ڈیٹ دی گئی کہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا، نہیں سنایا گیا۔ اور پھر خبر تھی کہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا، یعنی آج بھی نہیں سنایا گیا، اور 17 جنوری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ یہ ایک اور خبر ہے کہ 17 جنوری ہی کی ڈیٹ کیوں دی گئی ہے، کہ ڈیٹ کو آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہی۔ 17 جنوری کو آپ مارک کر لیں کہ اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ یہ واحد کیس ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے کہ اس پہ ہی ڈیل ہونی ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی بھی صرف اس کیس سے بچنا چاہتی ہیں۔ باقی خان صاحب کے خلاف سب کیس سیاسی ہیں، 100 کر لیں 200 کیس کر لیں، وہ خان صاحب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کیس پر خاص نظر ہے سب کی، اور اس کو ہی بار بار کیوں لٹکایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ محاورے بھی سنے ہوں گے کہ بھائی اگر تیر سے نکلا، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جج کا ڈکلیئر کیا ہوا، اناؤنس کیا ہوا فیصلہ پھر واپس نہیں ہو سکتا، اس کو اگلی سٹیج پہ جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اب دونوں طرف سے ایک اعصابی جنگ بھی ہے، اور اس اعصابی جنگ کو اب آخری مرحلے میں پہنچا دیا گیا ہے، اور اس آخری مرحلے میں اب 17 کو کیا ہوگا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پروگرام سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ آپ کے پاس غیر جانبدار تجزیہ اور حقائق پر مبنی خبریں پہنچ سکیں۔ اس لیے آج کیا ہوا تھوڑا سا اس پہ پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج فیصلہ ہونا تھا، رات 10 بجے تک تو کسی کو بتایا ہی نہیں گیا، ابہام تھا۔ ذرائع سے خبر چل رہی تھی کہ آج فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے لیے ضروری ہوتا ہے فیصلہ سنانے سے قبل کہ آپ سب کو جو اتنے فری کہنے ان کو آگاہ کریں گے۔ 10 بجے تک رات کسی کو نہیں بتایا گیا، اور پھر رات گئے، یہ فیصلہ ہوا کہ آج 10 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ لیکن 10 بجے سے پہلے ہی جج صاحب آ کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے، اڈیالہ میں یہ فیصلہ ہونا تھا، اور جج ناصر جاوید رانا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی میں تو کمرہ عدالت میں موجود ہوں، لکھا ہوا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ خان صاحب بھی نہیں آئے، بشرا بی بی بھی نہیں آئی، اور ان کے وکیلوں کو بار بار بلایا گیا ہے کہ وہ وکلاء بھی نہیں آئے، تو اس لیے اب یہ فیصلہ جو ہے وہ 17 جنوری کو سنایا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جج صاحب اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ویٹ کر لیتے تو ان کا یہ پوائنٹ آف ویو زیادہ معتبر ہوتا، ان کا موقف زیادہ سیریسلی لیا جاتا کہ بھائی 10 بجے تک اگر ٹائم دیا گیا تھا تو 10 بجے تک اگر وکلاء نہیں آئے تو قصور ان کا ہے، اگر خان صاحب تو بالکل چند قدم کے فاصلے پر تھے وہ نہیں آئے تو پھر بھی قصور ان کا ہے۔ لیکن اس حوالے سے اگر بشرا بی بی کی جو غیر حاضری ہے وہ اس معاملے کو مشکوک کرتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی تو جیل میں نہیں تھی اور انہوں نے پشاور سے آنا تھا۔ اگر صرف ایک ملزم کا بھی وہ کہہ دیتے تو پھر بھی یہ بات جو ہے وہ ماننے میں بڑی آسانی ہوتی، لیکن بہرحال جج صاحب نے کئی اور وجوہات ہوں گی، جیسا کہ علیمہ خان نے کہا، انہوں نے صاف کہا کہ بھائی ہم تو باہر کھڑے تھے، وکلاء باہر کھڑے تھے، وکلاء بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب کے ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی ٹائم ہوگا ہم اندر چلے جائیں گے، لیکن جج صاحب کو پتہ نہیں کیا جلدی تھی اس کو ملتوی کرنے کی، اور وہ ملتوی کر کے چلے گئے۔ اب آ جائیں کہ اب 17 جنوری کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ہے۔ جو پی ٹی آئی کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ 17 جنوری تک اس کو اس لیے لٹکایا گیا ہے کہ اس دن ایک اور بڑا کام بھی ہو رہا ہے۔ 17 جنوری کو ایک طرف خان صاحب کا کیس ہوگا، ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے سزا سنانی ہے، لیکن دوسری طرف جو آزاد ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات چیت بھی چل رہی ہے، کہ گزشتہ روز جو علی مین گنڈا پور صاحب کی 1 گھنٹہ 1 to 1 ملاقات ہوئی خان صاحب کے ساتھ، اس میں بہت سے
پیغامات دیے بھی گئے اور کوئی پیغامات واپس بھی گئے. اب جن جن کوارٹر پہ وہ بات ہونی ہے جب تک وہ نہیں ہوتی اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. لیکن پی ٹی آئی کے وہ حلقے جو صرف قانون کی نظر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا قانونی پہلو کیا ہوگا، وہ بات چیت کو نہیں دیکھ رہے، وہ ڈیل کو نہیں دیکھ رہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہے، اسی دن فیصلہ ہے. اور 17 جنوری کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا گیا ہے اس میں 2 ہائی کورٹ میں ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی ہونی ہے. اسلام آباد میں 5 مزید جج آ رہے ہیں. 3 ججز جو ہیں وہ وکلا سے آئیں گے، ایک کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جوڈیشری سے آئیں گے، اور ایک جج جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر ادھر آ رہے ہیں جو سینئر پیونے جج ہوں گے اور وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھیں گے. اب جب وہ جوڈیشل کمیشن 17 جنوری کو فیصلہ کر لے گا کہ یہ 5 مزید ججز جو ہیں ان کا انتخاب کر لیا گیا ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بننا ہے، تو پھر وہ فیصلہ فوری طور پر لا منسٹری کو بھیجا جائے گا. لا منسٹری اس کی سمری بنا کے ایوان صدر بھیجے گی، ایوان صدر منظوری دے گا، تو نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد اسلام آباد کے یہ 5 نئے ججز بن جائیں گے. اب معاملہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لا ایکسپرٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جا رہا، جو پچھلی ڈیٹیں بھی جو 3 ہیں وہ گزری، وہ اس وجہ سے گزری کہ حکومت کو یہ خطرہ ہے کہ کیونکہ اس کیس میں جان نہیں ہے، اس لیے ادھر نیب سزا سنائے گی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا اور ڈی بی بیٹھے گا، کیونکہ نیب کے کیسز ڈی بی سنتا ہے، ایک رکنی جج نہیں سن سکتا. تو وہاں سے اس کیس میں اس سزا کو بھی سسپینڈ ہو جانا ہے اور خان صاحب کی بیل بھی ہو جانی ہے اور خان صاحب رہا ہو جانے ہیں. صرف اس لیے یہ اس کیس کو ٹالا جا رہا ہے تاکہ 17 جنوری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آ چکے ہوں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور وہ ججز جن سے خائف ہے حکومت یا جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ دھڑا دھڑ خان صاحب کو ریلیف دیتے ہیں، اب یہ کیس ان کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھیں گے اور ساتھ ان کے سینئر پیونے جج جو لاہور سے آئے ہوں گے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہوگا، حلف بھی ہو چکا ہوگا. تو اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اس لیے اس کیس کو لٹکایا گیا، کیونکہ اگر 17 جنوری کو یہ فیصلہ آ جاتا ہے ڈیالہ جیل میں خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، تو ہوگا کیا کہ شاید اس دن اپیل دائر نہ ہو سکے، کیونکہ اس کو آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی چاہیے ہوتی ہے آگے اپیل کرنے کے لیے. آگے ہفتہ آ جائے گا، ہفتے کو عدالت تو کھلی ہوتی ہے، بینچ نہیں بیٹھے ہوتے. ان کا خیال یہ ہے کہ ہفتے کو شاید ہمیں اٹیسٹڈ کاپی نہ دی جائے تاکہ یہ اپیل ہم ہفتے کو دائر نہ کر سکیں. اگر اپیل ہفتے کو دائر ہوتی ہے تو پھر تو منڈے کو لگ سکتی ہے. لیکن جو لا ایکسپرٹ ہیں ان کا کہنا یہ ہے، جو پی ٹی آئی کے لا ایکسپرٹ ہیں، کہ اب یہ ہے کہ یہ کام اس لیے آگے لے کے جایا جا رہا ہے کہ 17 جنوری کو جمعہ ہے، سزا خان صاحب کو سنائی جائے، 18 کو ہفتہ ہے، اتوار کو 19 کو اتوار ہے، اور یہ 2 دن گزر جائیں گے اور منڈے کو نئے ججز حلف لے کر بیٹھ چکے ہوں گے اور اس کے بعد اس کیس کا فیصلہ آئے گا. اب آنے تو ججز ہی ہیں جہاں سے بھی آئیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے جو لا ایکسپرٹ ہیں کہ یہ جو نئے ججز آ رہے ہیں 5، ان کو پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے تاکہ وہ جو ریلیف مل رہا تھا پی ٹی آئی کو وہ ریلیف نہ مل سکے. اس کے ساتھ ساتھ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کہ اس کیس کو چلانے کے لیے حکومت نے 1 سال جو ہے وہ محنت کی ہے اور 35 گواہ جو ہیں اس میں پیش ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ 2 وعدہ معاف گواہ بھی ہیں، جس میں آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ پہلے اس میں ملزم تھے ان کو ملزم بنایا گیا. پھر خان صاحب کی کابینہ کے 2 سابق وزراء، جن میں سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک جو بعد میں وزیر تھے، وفاقی وزیر تھے، وہ ہیں، زبیدہ جلال صاحبہ ہیں، اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب ہیں، وہ بھی اس میں گواہی دے چکے ہیں. اور 1 سال تک یہ کیس چلا. اٹ مینس
اس کیس کو جلدی میں نہیں چلایا گیا، اس میں تمام لیگل جو جتنے اس میں پہلو ہوتے ہیں ان کو پورا کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو اب سزا کے مرحلے تک لایا گیا ہے۔ اب خان صاحب کے حوالے سے آج حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیلیبریٹلی پیش نہیں ہوئے، بشرا بی بی ڈیلیبریٹلی نہیں آئیں، ان کے وکلاء ڈیلیبریٹلی نہیں آئے، کیونکہ اب وہ ان کا کہنا ہے، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کہ جس میں خان صاحب کے متعلق جب یہ حقائق آئیں گے، جو وکلاء نے دلائل دیے، جو ججز اپنا جو جج صاحب اپنی ججمنٹ لکھ رہے ہیں، اس میں ہر چیز کلیئر ہے کہ اس میں خان صاحب گلٹی ہیں۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی کے پاس اس کا دفاع کرنا سوشل میڈیا پہ بھی ناممکن ہوگا، اور پوری دنیا کے جو لا ایکسپرٹ ہیں وہاں بھی ان کا دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچتا تھا کہ آج جج صاحب جو ہیں وہ اگر غیر موجودگی میں سزا سنا دیں تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں جی وکلاء کا انتظار نہیں کیا گیا، خان صاحب کا انتظار نہیں کیا گیا، بشرا بی بی کا انتظار نہیں کیا گیا، تو یہ میلا فائڈی ہے، یہ بیڈ انٹینشن ہے گورنمنٹ کی، اس لیے انہوں نے یہ سزا سنائی ہے۔ تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جج صاحب نے یہ بہتر فیصلہ کیا ہے کہ اگر آج وہ فیصلہ دے سکتے تھے، لیکن اگر انہوں نے فیصلہ نہیں دیا تو آج پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے ایک جو قانونی نکتہ تھا اس کو بھی پورا کر دیا کہ اب اگلی تاریخ پہ یعنی 17 جنوری کو خان صاحب اور بشرا بی بی نہیں بھی آتے، ان کے وکلاء نہیں بھی آتے، تو پھر جج صاحب لکھیں گے کہ بھائی یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس تھا، میں نے گزشتہ تاریخ میں ان کو موقع دیا تھا کہ خان صاحب بھی آ جائیں، بشرا بی بی بھی آ جائے اور ان کے وکلاء بھی آئیے، اور میں نے وہ ڈیٹ جو ہے وہ 17 جا ڈال دی۔ اگر آج وہ نہیں آئی تو اٹ مینز وہ ڈیلیبریٹلی اس کیس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ نہ آئے۔ تو اس لیے آج میں یہ فیصلہ سنا رہا ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ اب 17 جنوری سے آگے اس کی تاریخ نہیں جانی، اور 17 جنوری کو اگر خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پوزیشن کیا ہوگی، اور پھر معاملہ وہی آ جائے گا کہ جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے جو علی مین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں، ایک مذاکرات تو آپ کو پتہ ہے اسپیکر صاحب کروا رہے ہیں، وہاں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ان سب نے رات کو تمام شرکان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کے ارکان نے بھی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم نے بھی مختلف ٹی وی چینل پہ جا کے شو کرنے ہوتے ہیں۔ اصل جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ محسن نقوی صاحب اور علی مین گنڈا پور صاحب کے درمیان ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کو اس کے بارے میں اطلاع بھی کی جا رہی ہے، اعتماد میں بھی دیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب 17 جنوری تک وہی بات کہ اگر کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا، زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے، تو آج کا کیا ہوا فیصلہ بھی واپس نہیں آنا تھا۔ تو یہ 17 جنوری تک کروشل ٹائم ہے، یا تو اس میں ڈیل ڈن ہوگی اور یا خان صاحب کو سزا ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔